اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے دیار غیر میں بسنے والے میرے ہم وطن اور دیگر دیار غیر کے میرے دوست جو وہیں پہ مقیم ہیں، میرے پروگرام کو سنتے ہیں اور سراہتے ہیں، ان کو بھی اور میرے وطن کے باسیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے جس طرح آپ میرے پروگرام دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، واچ آورس بھی میرے بڑھ رہے ہیں، لیکن ابھی اس میں کمی ہے اور انشاءاللہ جلد میرا چینل مونیٹائز ہو جائے گا آپ کی دعاؤں سے، آپ کی محبتوں سے۔ تو مجھے قوی امید ہے کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے اور لائک بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے بھی کہ اس میں ایک اچھا میں مواد آپ کو دے رہا ہوں۔ تو کل ہم بات کر رہے تھے کہ ہم جو آج بات کریں گے وہ دکھ سے نجات، بات میں وزن، پرسنالٹی میں کشش، نور، علم، دانش اور حفاظت پر گفتگو کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے آ جاتے ہیں دکھ سے نجات، کہ آج دکھ سے نجات میں آج یورپ کے غیب بینوں نے اس حقیقت کو پا لیا ہے کہ گناہ جو ہے وہ دماغی پریشانی اور بیماری کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ گناہ ایسی مضر چیز ہے انسان کے لیے، اور اگر زندگی سے گناہ کو نکال دیا جائے تو نہ پریشانی رہے گی نہ بیماری۔ اسی لیے اللہ پاک نے سورہ زمر کے اندر آیت نمبر 61 میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نیک لوگوں کو ہر الجھن سے کامیاب بنا کر نکالتا ہے، انہیں نہ کوئی دکھ دے سکتا ہے، نہ دکھ ستا سکتا ہے اور نہ پریشانی۔ اسی طرح سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نیک اور ایماندار لوگوں کے ساتھ ان کے دکھ اور درد یقیناً دور کریں گے۔ تو بات میں وزن، کہ کیا کبھی آپ نے اس بات پہ غور فرمایا کہ دنیا اسلام میں اہل علم تو لاکھوں پیدا ہوئے، لیکن جو مقبولیت رومی، غزالی، حافظ ابن حنبل، سعدی، حافظ جیسے اہل دل کے کلام کو حاصل ہوئی، دوسروں کو کیوں نہ مل سکی؟ کیوں؟ کیا سعدی کا آنے سے بڑا شاعر تھا؟ کیا ابن حنبل اور غزالی، حریری اور بدیع الزمان ہمدانی سے بہتر عربی لکھ سکتے تھے؟ کیا رومی کی تصانیف، ابن طولون مصری 750 کتابوں کا مصنف تھے، کیا وہ ان سے زیادہ تھیں؟ بات ایک ہی تھی کہ ان کا رابطہ اللہ سے قائم تھا، اور جب اللہ کسی پر مہربان ہو جائے تو ہر دل میں اس کے متعلق جذبات و عزت و احترام بھر دیتا ہے، لوگ اس کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں، اور اس طرح اس کی مقبولیت کا دائرہ وسیع ہوتا چلا جاتا ہے۔ بقول غالب
کہ سب کے دل میں ہے جگہ تیری، جو تو راضی ہوا، مجھ پہ گویا ایک زمانہ مہرباں ہو جائے گا۔ تو یہ بات آج تک نہیں ہوئی کہ کوئی بد کردار دنیا میں مقبول ہوا ہو۔ ہلاکو، چنگیزی، یزید اور نیرو مشہور ضرور ہوئے، لیکن ساری کائنات میں انہیں اچھا کہنے والا کوئی نہیں تھا۔ مقبولیت حسن کردار کا ثمر ہے۔ شاعر ہو یا مصور، فلسفی ہو یا محتسب، محدث ہو یا مفسر، دلوں میں تبھی مقام پیدا ہوتا ہے کہ جب اس کا تعلق اللہ سے قائم ہو۔ کہ اللہ تعالیٰ سورہ فاتر میں فرماتا ہے کہ پاک کلام اللہ کی طرف اٹھتا ہے اور نیک اعمال اسے اور بلند کر دیتے ہیں۔ اس سے زیادہ واضح آیت کہ عبادت کے لیے شب بیداری کردار کو مضبوط اور گفتار کو باوزن بنا دیتی ہے۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ بات میں وزن کس طرح پیدا ہوتا ہے۔ اب پرسنالٹی کے اندر کشش، کردار پاکیزہ ہو تو صاحب کردار میں ایک مقناطیسی کشش پیدا ہو جاتی ہے۔ صاحب کردار ہونا لازمی ہوتا ہے جو دوسروں کو کھینچتی ہے اپنی طرف۔ اچھی پرسنالٹی صاحب کردار ہو تو وہ خود بخود اس کی شخصیت جو ہے انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہ کشش عبادت سے بڑھ جاتی ہے۔ اگر عبادت بہت زیادہ ہے تو عابد معبود و خلائق بن جاتا ہے۔ یقین نہ آئے تو خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اولیاء اللہ کے مزارات پر جائیے اور پروانوں کے عشق و ہجوم کا اندازہ کیجیے کہ کتنے آتے ہیں۔ اب پروانوں پہ بات چلی ہے تو میں بتا دوں کہ پروانوں کے لیے مشہور یہ ہے کہ وہ شمع کے دیوانے ہیں۔ تو اب شمع کے دیوانے اگر ہیں تو وہ روزانہ شمع کے گرد کیوں نہیں آتے؟ سوچنے کی بات ہے۔ لیکن جب بارش ہوتی ہے اور بارش کا تھوڑا سا اختتام ہوتا ہے تو اس کے بعد بے شمار پروانے جو ہے گھروں میں، کمروں میں، صحن میں نظر آتے رہیں گے، روشنی کو چپٹتے رہیں گے، روشنی کے ساتھ چمٹتے رہیں گے۔ آپ اپنے دروازے بند کر لیں گے، انہیں بھگائیں گے، تو آخر انہیں روشنی سے کیا غرض ہے؟ محبت ہے ان کو۔ یہ آج آپ کو میں ہو سکتا ہے کہ نئی بات بتا رہا ہوں کہ پروانہ اندھیرے میں رہنے کا عادی ہے۔ وہ زمین کے اندر گہرائیوں میں رہتا ہے، سوراخ بنا بنا کے، جہاں پہ کہ اندھیرا ہوتا ہے، اور روشنی سے اسے نفرت ہے۔ جب بارش برستی ہے، پانی نیچے تک سرایت کر جاتا ہے، مجبوراً پروانوں کو نکلنا پڑتا ہے۔ جب باہر نکلتے ہیں تو انہیں روشنی نظر آتی ہے، تو وہ جو بلب لگا ہوا ہے، جو ٹیوب لائٹ ہے، یا کوئی شمع جل رہی ہے، یا کوئی لالٹین کہیں جل رہی ہے، اس کے گرد جاتے ہیں، اس کی محبت میں نہیں، اس کو بجھانے کے لیے، کہ انہیں اندھیرا پسند ہے۔ اسی لیے لوگ لائٹیں بند کر لیتے ہیں کہ لائٹیں بند کریں گے تو یہ پروانے چلے جائیں گے۔ تو بہرحال لیکن لوگوں نے پروانے کو منسوب کر رکھا ہے شمع سے محبت کے لیے کہ جل کے مر جاتے ہیں۔ جل کیوں نہیں مرتے؟ وہ اس کو بجھانا چاہتے ہیں۔ تو جناب علی اب نور پہ آ جائیں کہ 5 چیزوں سے چہرے میں چمک آتی ہے: بچپن، جوانی، عمدہ غذا، ورزش
سیر وغیرہ۔ علم پہ آ جائیں، علم کا چہرہ سڈول، روشن اور دلکش ہوتا ہے، اور جاہل کا چہرہ مسخ شدہ، بدنما اور نفرت انگیز۔ یہ علم کی خاصیت ہے۔ نور عبادت، نور عبادت کیا ہے؟ بچپن کی چمک 2 برس رہتی ہے، ورزش اور جوانی کا نور 30 برس تک ساتھ دیتا ہے، علم کی چمک 45 سال کے بعد شاذ و نادر ہی باقی رہتی ہے۔ کائنات میں صرف ایک ایسی چمک ہے جو بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، اور وہ ہے نور عبادت۔ اسے حاصل کرنے کی شرط یہ ہے کہ تمام اخلاقی عیوب و رذائل سے بچ کر، برائیوں سے بچ کر عبادت کی جائے۔ علم کا نور زیادہ سے زیادہ 45 سال کی عمر تک رہتا ہے۔ اگر علم کے ساتھ عبادت شروع نہ ہو تو رفتہ رفتہ چہرے کی ہڈیاں کج ہو جاتی ہیں، چہرہ دھنسنا شروع کر دیتا ہے، مختلف جگہ پہ سلوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو منہ پر نحوست برسنے لگتی ہے، انسان ذلیل و قابل نفرت بن جاتا ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو اپنے ارد گرد نظر ڈال لیں، آپ ہر عابد کا چہرہ پر نور اور غیر عابد کا خشک، گرد آلود اور منحوس پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ حدید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ خدا اور اس کے انبیاء پر ایمان لاتے ہیں وہ اللہ کے ہاں صدیق و شہداء کا رتبہ پاتے ہیں، اور انہیں ان کا اجر بھی ملتا ہے اور نور بھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں کہ ترجمہ: اللہ اہل ایمان کا دوست ہے، انہیں تاریکی سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے، اور کافروں کی دوستی شیطان سے ہوتی ہے جو انہیں نور سے اندھیری کی طرف لے جاتا ہے، جیسے کہ آیت الکرسی میں ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت ویخرجونہم من النور الی الظلمات۔ آیت الکرسی کی یہ آخری آیات ہیں۔ تو دانش پہ آ جائیں، نیک لوگوں کو علم و دانش کی دولت عطا ہوتی ہے۔ سورہ قصص 28واں پارہ 14ویں آیت کہ جب موسیٰ بالغ ہوا تو ہم نے اسے علم و حکمت سے نوازا، اور ہم نیک لوگوں کو اسی طرح اجر دیتے ہیں۔ کسی کتاب میں نا ایک کہانی پڑھی تھی کہ ایک طالب علم امام وقیع کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میں نے وقیع کے سامنے نسیان کی شکایت کی، یعنی یاد رکھنے والے کے سامنے اس نے بھولنے کی شکایت کی، تو فرمانے لگے گناہ چھوڑ دو، کیونکہ علم اللہ کا نور ہے جو گناہگار کو نہیں ملتا۔ حفاظت جس کا ذکر کیا تھا کہ نیک انسان اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اور اس کے بعد نہ وہ کسی حادثے کا شکار ہوتا ہے، نہ اسے سانپ ڈس سکتا ہے، اور نہ کسی مرض میں مبتلا ہوتا ہے۔ سانپ کیسے ڈسے؟ جب سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہر جاندار کی چوٹی اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے
کہ اللہ کسی سانپ کی چوٹی سے پکڑ کر اپنے کسی نیک بندے پہ پھینک دے۔ یہ زہریلے جانور خدا ترکش کے تیر ہیں۔ جو خدائی ترکش ہوتا ہے جس میں تیر ہوتے ہیں، اس کے تیر ہے، یہ وہیں پڑیں گے جہاں وہ تیر انداز پھینکے گا۔ گرچہ تیر از کما ہمیں گزر، از کماندار بیند اہل خرد۔ سعدی فرماتے ہیں کہ اگرچہ تیر کمان سے گزرتا ہے لیکن دانشمند کو کمان کے پیچھے ایک کمان والا نظر آتا ہے۔ تو چنگیز و ہلاکو وغیرہ محض ایک کمان تھے جن سے لاکھوں تیر نکل کر دنیا انسانی تک پہنچے، لیکن کمان والا کوئی نہ تھا، اور یہ تیر اسی کے چلائے ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ جب اللہ کے تیر مرگ، حادثہ و غم کی صورت میں ہر چہار سو چل رہے ہیں تو ہم کہاں بچیں گے؟ فرمایا کہ تیر انداز کے پہلو میں آ جاؤ۔ اور سورہ حج میں ارشاد فرمایا کہ جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی شخص عزت نہیں دے سکتا۔ اسی طرح ملائکہ کی دعائیں ہیں، نیکوں کے لیے فرشتے دعائیں مانگتے ہیں۔ سورہ مومن میں آیت نمبر 7 میں فرماتا اللہ پاک کہ عرش کو اٹھانے والے اور اسی ماحول کے دیگر فرشتے حمد خداوند تعالیٰ کے گیت گاتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں اور اہل ایمان کے لیے یوں دعا مانگتے ہیں کہ اے رب تیری رحمت اور تیرا علم تمام کائنات کو محیط ہے، تو ان لوگوں کی خطائیں معاف کر دے جو گناہ سے تائب ہونے کے بعد تیری راہ پر چل پڑے ہیں۔ انہیں عذاب جہنم سے بچا اور جنت عدن میں پہنچا دے کہ تو نے ان سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اور ان کے ہمراہ ان کے نیک آباء و اجداد، بیویوں اور بچوں کو بھی جگہ دے کہ ہر چیز پر غالب اور صاحب حکمت ہے۔ ان لوگوں کو گناہ سے دور رکھ۔ آج اس دنیا میں تو نے جس شخص کو گناہ سے بچا لیا اس پر بڑا رحم کیا۔ گناہ سے بچنا بہت بڑی کامیابی ہے۔ غور فرمائیے کہ اللہ نے انسان کو گناہ سے بچانے کے لیے کتنے مختلف انداز بیان اختیار کیے، داستانوں، تمثیلوں، کہاوتوں، ترغیب و ترہیب سے واضح فرمایا کہ گناہ کرو گے تو پٹ جاؤ گے، ناکام رہو گے، ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے، چہرے مسخ کرا لو گے، گھروں میں دکھ، بے چینی اور غم بھر لو گے، خفیہ طاقتوں کی حفاظت سے محروم ہو جاؤ گے اور زندگی میں کبھی خوشی کا منہ نہ دیکھو گے۔ لیکن انسان اس قدر ڈھیٹ واقع ہوا ہے کہ سب کچھ سمجھنے اور دیکھنے کے بعد بھی شیطان کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اس بات کو کبھی مت بھولیے گا کہ ان ربک لبالمرصاد، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کا رب آپ کی گھات میں ہے۔ تو مکافات عمل کی خدائی چکیاں بے محابہ چل رہی ہیں، جن میں ازل سے بدکار اقوام و افراد بلا ریب پس رہے ہیں، اور پھر بھی یہ اسمگلرز، یہ چور بازار، یہ راشی، یہ اہلکار، یہ غنڈے درس عبرت حاصل نہیں کرتے۔ تو سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا بدکاروں کا خیال یہ ہے کہ وہ ہم سے بچ کر نکل جائیں گے؟ یہ ان کا خیال نہایت ہی خام
اور غلط ہے، یہ لوگ مکافات عمل کا مسلسل شکار ہوتے رہیں گے، کبھی کسی حادثے میں پھنسیں گے، کبھی بیماری، مالی نقصان میں، تجارتی خسارے میں اور دیگر علام میں گھر جائیں گے، اور جب تک اللہ سے رابطہ قائم نہیں کریں گے پٹتے لٹتے اور مرتے ہی رہیں گے۔ لہٰذا ارشاد ہوا سورہ رعد میں کہ کھڑکھڑاہٹ پیدا کرنے والے حادثے یا تو بدکاروں کو ہمیشہ براہ راست نشانہ بنائیں گے، اور یا خوف پیدا کرنے کے لیے ان کے گھروں کے قریب نازل ہوں گے، تو کتنے ہی اقوام عذاب الہی کا شکار ہوئیں۔ بعض کو سرسر نے تباہ کیا، ہواؤں نے تباہ کیا، کئی زلزلوں میں دب گئیں، کئی زمین میں دب گئے۔ ان حوادث کا سلسلہ آج بھی جاری ہے، آئے دن لوگ طیاروں سے گرتے ہیں، سمندروں میں ڈوبتے ہیں، گاڑیوں کے تصادم کا شکار ہو رہے ہیں اور امراض و آلام میں پھنستے ہیں، لیکن اللہ کو سمجھنے کی پھر بھی کوشش نہیں کرتے۔ یہ کتنی بدنصیبی ہے کہ اللہ پاک نے سورہ نحل میں ارشاد فرمایا کہ ان بدکاروں سے پہلے بھی بے شمار مکار گزر چکے ہیں، اللہ نے ان کے گھروں کی بنیادیں کھود ڈالیں، ان پر چھتیں گرا دیں، اور ایسی سمت سے عذاب آیا کہ اس کا گمان تک نہ تھا۔ اللہ محشر میں بھی انہیں سخت ذلیل کرے گا۔ اور انہی گناہوں کو اور گناہوں کے بیان کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ پاک تو ہم پر اپنا رحم و کرم نازل فرما اور ہماری راہیں اپنی طرف کو کر لے۔ اگر ہم غلط جا رہے ہوں ہمیں سیدھی راہ پہ قائم رکھ دے، اور ہمارے تمام احباب کے جان و مال و عزت و آبرو ایمان کی حفاظت فرما، اور ہمیں ان گناہوں سے بچا، اور ان گناہ کبیرہ کو ہمارے معاف فرما کہ جو ہماری دعاؤں کی راہ میں حائل ہیں۔ اے پروردگار عالم، جو گھروں میں بچیاں رشتوں کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں ان کے رشتوں کا بندوبست فرما، جو جوان روزگار کے لیے پریشان حال ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جن کے جو مقاصد ہیں تیری مخلوق کے جہاں جہاں آباد ہے میرے معبود، ان کی مدد و نصرت فرما، ہمارے فلسطین کی اور جموں کشمیر کی حفاظت فرما، ان کو آزاد فرما، وہاں بہت عصمت دری ہو رہی ہے، ہماری عورتوں کو بچا، مسلمان عورتیں ہیں، ہم کیا جواب دیں گے اللہ؟ تو ہم میں اتنی ہمت پیدا فرما، ہمارے مقتدر حضرات میں اتنی سمجھ بوجھ عطا فرما کہ سفارتی انداز میں ہی صحیح لیکن کامیابی حاصل کریں اور اس کو آزاد کرائیں۔ انہی کے ساتھ میں آپ سے دوبارہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما، اور ہمارے قرضوں کو دور فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، اور جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔